جی بالکل، میں اس وقت پاکستان انڈیا بارڈر زیرو لائن پہ موجود ہوں۔ یہ آخری گاؤں تھا میرے عقب میں بھانو پنڈ پاکستان کا۔ یہ پاکستان رینجرز کے مورچے ہیں جہاں پہ پاکستانی فوج، پاکستانی رینجرز پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ شہری یہاں پہ موجود ہیں اور میرے سامنے انڈین سرزمین ہے، لیکن وہاں پہ کوئی انڈین، کوئی بھارتی نظر نہیں آ رہا۔ اپنے گاؤں چھوڑ کے وہ جا چکے ہیں، سرحد چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن پاکستانی یہیں پہ موجود ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہاں پہ بھی جمعہ بھی پڑھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں کے مکین موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، یہ انڈین میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان پہ، لاہور پہ قبضہ کر لیا، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو قبضہ کر لیا، ہم تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ادھر، بلکہ وہ نکل گئے، گاؤں والے بھی نکل گئے۔ پہلے تو فوجی تھے کل تک یہاں پر، اب فوجی بھی نکل گئے انڈیا کے یہاں سے۔ اب ہم مشورہ کر رہے ہیں، یہ لڑکوں کو اکٹھا کر کے اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس پہ گاؤں پہ قبضہ کریں جا کے، انڈیا کے روڈے والے گاؤں پہ، اور ادھر جا کے ہم مسجد بنائیں گے، اپنی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور اگلا جمعہ یا اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ادھر ہی پڑھیں گے، پھر انڈیا میں جو مسجد بنا کے اپنی۔ تو یہاں پہ ابھی آپ جمعہ پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ جمعہ پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، مسجد ساتھ جمعہ پڑھیں گے۔ جمعہ پڑھ کے انشاءاللہ پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ ہم نے جا کے، بندہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ رینجر والا ادھر، ان کا بی ایس ایف والا کوئی نہیں ہے۔ گاؤں والے پہلے نکل گئے تھے، آج رینجر والے بھی نکل گئے۔ ہو سکتا ہے میرے خیال سے آج پاکستان نے پھر حملہ کیا، دھواں نکل رہے ہیں، دیکھو اب وہ دھواں نکلتا ہوا وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیمرہ مین علی عدنان بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ بھارتی سائیڈ پہ دھواں بھی اڑ رہا ہے کافی زیادہ تعداد مقدار میں۔ پاکستانی مار رہے ہیں ان کو، وہ نکل گئے ہم چھوڑ کے بالکل۔ تو یہ رات انڈین میڈیا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ لاہور کے اندر جو سمندر ہے وہاں پہ سمندر پہ حملہ کر دیا۔ لاہور میں سمندر کہاں پہ آیا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے سمندر، جھوٹ بولتی ہے انڈیا۔ نالا جو ہے، اس نالے پہ یہ دفاع ہے، اس میں پانی چھوڑا ہوا ہے، اور یہ جھوٹ بولتی ہے انڈیا کی میڈیا، ٹوٹل جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹ سے چلتا ہے ان کا میڈیا ٹوٹل، مودی جس طرح بولتا ہے اس طرح ہی جھوٹ بولتی ہے وہ۔ تو ابھی یہ یہاں پہ سارے لوگ بھی جمع ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا بچے بھی آپ کے موجود ہیں۔ ڈر نہیں لگتا کہ آپ بارڈر کے اوپر موجود ہیں، کوئی فائر شائر؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی، بالکل بھی پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو بول رہے ہیں آرمی والوں کو، تم پیچھے چلے جاؤ پاک فوج سے، ہمیں آگے بھیج دو۔ تو آپ آگے جا کے لڑیں گے؟ ہم جا کے لڑیں گے۔ ہم اسلحہ فوج سے لینا ہے؟ فوج سے لے لیں گے، کچھ اپنا اکٹھا کر لیں گے۔ تو آپ اپنے اسلحے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہاں پہ یہ رینجرز کا مورچہ ہے، تو رینجرز والوں کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں رینجرز والے کہ یہاں پہ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ رینجر والوں کی بھی فل تیاریاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آرڈر کی دے رہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو پاکستان نے ان کے 5 طیارے بھی گرا دیے ہیں، بڑا نقصان بھی کیا، ان کے کئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے ہیں، ابھی کوئی دوبارہ اور حملہ بھی ہوگا، پاکستان کرے گا؟ پاکستان ہی کرے گا، ان کا بس کا تو ہے نہیں حملہ کرنا، وہ نہیں کر سکتے، وہ تو نکل گئے۔ حملہ کہاں سے کریں گے؟ نکل گئے، وہ تو سب چھوڑ کے نکل گئے۔ وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سامنے لا رہے ہیں، وہ تو نکل گئے، ہم وہ نہیں کریں گے حملہ، وہ تو نکل گئے، پیچھے نکل گئے، کافی پیچھے۔ پاکستان چاہے امرتسر تک حملہ قبضہ کر لے، ان کا کوئی نہیں ادھر تک۔ امرتسر یہاں سے کتنے کلومیٹر؟ یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر، 28-30 کلومیٹر ہوگا۔ تو یہاں پہ تو ان کا کوئی فوجی نہیں نظر آ رہا، بی ایس ایف والا بھی نظر نہیں آ رہا۔ کر دیا انہوں نے تو، دلی خالی کر دیا ہے، دلی سے بھی آگے نکل گئے لوگ ان کے۔ تو ابھی اگر قبضہ ہوتا ہے وہاں پہ، اب جس طرح وہ سامنے گاؤں ہے، اس کا آپ نے نام بھی بتایا ہے، تو ادھر پھر قبضہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسجد بنائی جائے گی، آگے پھر امرتسر تک ساری مسجدیں بنانی پڑیں گی؟ مسجد بنانی پڑیں گی، جب مسلمان چلے جائیں گے ادھر قبضہ کر کر، مسلمان ہی رہیں گے پھر ادھر۔ تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو کچھ تو بھاگ گئے ہیں، ان کے گھر بھی ہیں یہاں پہ موجود، ان کے دفتر، اسکول، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے۔ باقیوں کو تو خود مودی مار دے گا نا ادھر لے جا کے۔ ٹھیک ہے، مودی مار دے گا، مودی کے مقصد یہ ہے کہ ان کی عوام مارنی انڈیا کی۔ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ کیا ہے یہ بھارت نے، مودی نے صرف الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن کے لیے کیا، ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے یہ کہ الیکشن کے لیے کرتا ہے۔ جب بھی الیکشن آتا ہے، جب یہ ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے، اپنے بندے خود مار کے پاکستان کا نام لے دیتا ہے۔ پاکستان تو دہشت گردی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی جو ہم سارا سن رہے ہیں کہ ڈرون یہاں پہ آ رہے تھے، ڈرون گرتے رہے ہیں، لاہور کے اندر بھی ڈرون گرائے گئے ہیں، پاکستانی آرمی جو ہے، پاکستانی ایئر فورسز جو ہیں ان کو ڈرون گرا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑا زیادہ نقصان ہو رہا ہے بھارت کا۔ اسرائیلی وہ ڈرون ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ انڈیا ناکام ہو چکا ہے، اب اسرائیل بھی پریشان ہے کہ ہمارے ڈرون بھی پاکستان کی آرمی گرا رہی ہے، وہ فل پریشان ہے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ وہ اب تو وہ سفید جھنڈا لہرا رہے ہیں، صرف کسی طریقے سے امریکہ سے کہہ رہے ہیں ہماری صلح کرا دو، یہ کبھی کسی ملک سے کہہ رہے ہیں، کبھی کسی ملک سے، لیکن اب پاکستان نہیں مانے گا۔ وہ ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، ہم نے دیکھی، انڈین آرمی کی، انڈین وزارت خارجہ کی، وہ منہ ان کے لٹکے ہوئے تھے، رونے والے منہ بنے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ پریشان ہے۔ مودی کو دیکھو، کیا اس کو اوپر کیس کر دیا انڈیا والوں نے کہ تم ہمیں مروا رہے ہو، کیس کر دیا، اس کو تو پھانسی لگے گی مودی کو۔ مودی کو پھانسی لگے گی؟ مودی کو پھانسی لگے گی کیونکہ کیس کر دیا۔ کل کی خبریں سنیں آپ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے لاہور پہ حملہ کر دیا، یہاں پہ لاہور کے اندر لوگ کباب کھا رہے ہیں، کھابے چل رہے ہیں۔ آپ ادھر دیکھا نہیں،
सारे घर बस रहे हैं, डंगर बंद रहे हैं, इधर तो कोई परेशानी है ही नहीं किसी किस्म की भी। तो ये वाला समंदर है अली अदनान साहब, ये दिखाइएगा, ये समंदर है जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि हमने लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये एक नाला है जिसको वो समंदर समझ रहे थे, जो नाले और समंदर में फर्क ना कर सके। आप बुजुर्गो आप आए जरा, आप बताएं जरा। गाँव वाघा बॉर्डर, गाँव भानुचक की दिफा है ये तो, ठीक ये है, उसमें पानी छोड़ा हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं कि ये समंदर है। अरे समुद्र में इधर आए भी तो नहीं है ना, वो तो भाग गए यहाँ से। वो तो निकल गए मेरे ख्याल से दिल्ली से वो भी क्रॉस धुआं करके। किस चीज का उड़ रहा है? पहले वो सफेद धुआं था, अब काला धुआं उड़ रहा है। वो कोई बमबारी की है पाकिस्तान वालों ने। वो इंडिया की तरफ से ही उड़ रहा है ना, वो इंडिया है। इंडिया है वो। तो ये यहाँ पे हमने देखा हिरन भी फिर रहे हैं इंडिया की तरफ, वो पाकिस्तान की डंगर तो तरफ। निकल गए, वो तो हमने लेकर आने हैं ना अब। अच्छा, उनके डंगर भी ले आने हैं। डंगर लेकर आने हैं उनके, वो छोड़ के चले गए हैं ना अब, इलाका जो- छोड़ दिया ना उन्होंने। ये वो आगे- डंगरों के रास्ते काट के निकल गए, सही, तो ये आगे हम देख रहे हैं कि गंदम भी कटी पड़ी थी इंडियन किसानों छोड़ की, के निकल वो भी गए, छोड़ के भाग ये गए। सब उनकी गंदम वगैरह सब छोड़ के चले गए। अब इसका आटा पिसवा इसको के लेकर आएंगे हम अब इंडिया की गंदम भी उठा के उठा के लेकर आनी है इधर हम। उनके जानवर भी ले आने हैं। जानवर भी लेकर आने हैं, उनके जो कीमती चीजें हैं वो भी माल गनीमत में लेकर आना है इधर। माले गनीमत में आएगा हाँ, और वहाँ पे मस्जिद बनेगी। वहाँ मस्जिद बनेगी, जहाँ उनका मंदिर है वो फोड़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम हालात देख रहे हैं। ये बानू गांव है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मौजूद है। ये रेंजर्स का मोर्चा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं, पाक आर्मी के जवान मौजूद हैं। उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, उनका जज्बा ऐसा है कि वो हर वक्त तैयार है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि जज्बा ईमानी उनमें मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो लाहौर पे कब्जा करने के दावा करने वाली भारतीय फ़ौज अपनी सरहद, अपनी बाउंड्री छोड़ के जा चुकी है। उनके गांव खाली हो चुके हैं, उनके मंदिरों की घंटियां 4-5 दिन से खामोश हैं, मंदिरों में इबादत तक नहीं हो रही है और लोग जा चुके हैं। सिर्फ झूठे दावे हो रहे हैं। राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। उनके पाकिस्तानी अवाम के जज्बे, जवान ने अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ये वो मोर्चे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी रेंजर्स जो है अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। पीछे इंडियन गाँव खाली करवा लिए गए हैं, उनकी फोर्सेस के जवान नज़र नहीं आ रहे, गाँव के मकीन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों का जज्बा जवान है। अभी जुम्मे की तैयारी की जा रही है। 0 पॉइंट के ऊपर ये मस्जिद है जहाँ पे अभी हम इन पाकिस्तानी भाइयों के साथ नमाज पढ़ेंगे। जी।